قبلہ صاحب کے گھر گئے، مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب، اور وہاں لنگر امام زمانہ ان کے گھر میں چلتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک روم تیار کیا ہوا ہے جس میں بار میں آقا کی انہوں نے کرسی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آقا کعبہ کی چھت سے آئے گا، چھت پہ آئیں گے تو میری دعا ہے کہ سیدھا میرے گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کسی مومن سے پورے پاکستان میں 1 روپیہ نیاز نہیں لیتے، اور ان کا ایک ہی مشن ہے کہ میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگے کہ 12واں آقا آئے، اور ان کی خواہش ہے کہ ہر گھر میں ایک امام زمانہ کی کرسی لگی ہوئی ہو، ہر امام بارگاہ میں ایک امام زمانہ کی کرسی لگی ہوئی ہو، تاکہ آقا آئیں اور وہاں آ کے تشریف لائیں۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے اس دن کی تھی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم حسین کے شیعہ ہیں، آپ کہیں ہم 12ویں آقا کے شیعہ ہیں، وہ تب ہے 12واں آقا کہے تم میرے شیعہ۔ آقا کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہر جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ میرے 12ویں آقا کے کیا فضائل ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہستی اتنی مدت سے زندہ کیسے ہے، زندہ ہے تو غیب کیسے ہے۔ غور ہمارے ایک ہستی اتنی مدت سے زندہ کیسے ہے، زندہ ہے تو غیب کیسے ہے، اور غیب ہے تو معصوم کا کام ہے ہدایت کرنا، پھر وہ غیب رہ کر ہدایت کیسے کر رہی ہے۔ تو آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں عزت مآب مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب لاہور، اور 12ویں آقا کے فضائل آپ کو جی بھر کے سنائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت بن حسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناظر علی مدر اللجائد تجد عون لکا فی النوائب کل امن و غمن سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، انتہائی کمزور بندے چھوٹی ظرفوں اور چھوٹی سوچوں کے ساتھ تیرے احسان سے تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے اکٹھے ہوئے ہیں۔ احسان فرما، ظرف وہ عطا کر جو تیری ہستیاں دیکھنا چاہتی ہیں، سوچیں بلند کر دے، فکریں بلند کر دے، نگاہیں بلند کر دے، اتنی معرفت عطا کر ہمیں کائنات کو نہ بتانا پڑے میں علی کا نوکر ہوں، غیر ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم خالق کائنات، ہمارے گناہ نے کبیرہ ہو صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار، جو مومنین مومنات موالیان حیدر کرار لنگر کی تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، رزق کچھ اور ہوتے ہیں، آج میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں رزق کیا ہوتا ہے۔ لنگر کی تندرستی ہے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، ان کو وسیع لنگر عطا کر، سوائے ان کریم ہستیوں کے کسی کا محتاج نہ ہے۔ سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔
جو ورثہ ہمارے دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجان محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والبرکت آل محمد، مسنت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل بقائے بقیت دنیا ہے، جو ہے تو عزاداری ہے، جو ہے تو نبض حیات کائنات چل رہی ہے. کہا جاتا ہے نا کسی کو اچھے ناموں سے پکارا کرو. وارث جو ہے وہ سامنے اشتہار لگے اس پہ پڑھ لینا، لکھا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد. کبھی ایسا ہوا کسی اشتہار پہ لکھا زیر سرپرستی مولا موسیٰ کاظم، مولا علی رضا، سارے سردار ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں، مگر زمانے کی حجت مہدی ہے. اگر زحمت نہ سمجھو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، پیچھے والوں کو جگہ نہیں مل رہی، تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے پڑھتے. شکریہ، مشکور. اب میں کہنا مانا لو جی، میں سردار کے تھوڑے سے لقب بیان کر کے میں مدعے پہ آتا ہوں. سید نے مجھے بہت سارے ٹاپک دی، اس کے لیے مجھے اشرا چاہیے. کم از کم 5-10 مجالسوں کے کھولے آپ نے بہت سارے، لیکن کوشش کروں گا آج کے اسی خطاب میں جواب دے جاؤں. بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صراط المومنین، معراج المومنین، معز المومنین. میری سرکار، میں نے سردار کا لقب ان کے سامنے پکارا ہے معراج المومنین. ان کو سمجھ آ گیا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، جن کو نہیں آؤ میں تمہیں ساتھ سفر کرواؤں. معراج المومنین، محمد اپنی ذاتی جاگیر پہ فرش سے عرش تک جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں. 14 محمد اکٹھے ہو کے مومن کو دیدار کرائیں، اسے مومن کا معراج. اور انشاءاللہ ایسا ہونا ہے. زیارت تو تب ہوگی جب سارے سردار سامنے بیٹھے ہوں. انشاءاللہ ایسا ہونا ہے. میں بسم اللہ. معراج المومنین، معز المومنین، مومنوں کو عزت دینے والا. کوئی تجھے کچھ کہے، کوئی تجھے گالی دے، کوئی تجھے غلط کہے، صبر کیا کر. جواب دینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟
اگر تو سچا ہے تو. کسی کو جواب اپنی صفائی پیش کرنے کی کسی کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کیا یقیناً تو سچا ہے, کیونکہ ہے تو سچوں کے ساتھ. اگر تجھے کوئی کچھ کہے برداشت کیا کر, جواب نہ دیا کر. کیوں؟ تیرے 12ویں بادشاہ کا آخری سردار کا لقب ہے معز المومنین. جس مومن کی عزت کو خراب کیا گیا, بے عزت کیا گیا, ان سب کو عزت دینے والا مہدی ہے. معز المومنین, مذل الکافرین, مذل المنافقین, امین مرتجز, امین ذوالفقار. اس مقدس منبر کا وارث, اس ذکر کا وارث, علم کا وارث, جھولے کا وارث, تعزیے کا وارث, زلجناؤں کا وارث, امام بارگاہوں کا وارث, ولیوں کا وارث, وصیوں کا وارث, نبیوں کا وارث, معراج کا وارث, مباہلے کا وارث, غدیر کا وارث. جو جب بیٹھے ہو لفظ وارث پہ میں تمہیں بتاتا جاؤں. یہ بتاؤ, جب تمہارے بڑوں نے دنیا چھوڑی تھی تمہیں وارث بنایا تھا یا نہیں؟ یا ان کی زمینیں ہمسایوں نے لے لی ہیں, ان کے گھر رشتہ داروں نے لے لیے؟ نہیں, جتنی ملکیت ہو وہ وارث کے پاس آتی ہے. تیرے ہاتھ اٹھ کے میں بسم اللہ کروں, یہ لفظ وارث پہ میں تجھے بتاتا جاؤں. میں تیرے میرے مولا علی 18,000 عالمین کا مالک, سجدہ کو جہیز دیا تھا صرف 7 زمینیں 7 آسمان. حق مہر دیا تھا 7 زمینیں 7 آسمان, دریا, پانی, نمک, صرف اتنا دیا تھا. کوئی بندہ بھی سید سرکار اپنی پوری ملکیت کبھی اپنی خاتون کو حق مہر کی صورت میں نہیں دیتا. 18,000 عالمین کے مالک علی نے صرف یہ چند چیزیں سیدہ کو دیں. بتانا چاہتے تھے پتہ نہیں علی کی ملکیت کہاں کہاں ہے. یہاں وہ جملہ میں نہ کہہ گیا, افسوس رہے گا, بندے بھی تشنہ رہیں گے, روحیں بھی پریشان رہیں گی کہ امیر کائنات نے کچھ اور بھی دیا تھا. وہ بھی سنتا ہے. تیرے مولا نے فرمایا تھا جبرائیل اعلان کر, قیامت تک سیدہ یا اولاد سیدہ کا دشمن کبھی بھی زمین پہ چلے گا, اس پہ زمین لعنت کرے گی. بادشاہ نے فرمایا تھا آپ تک بات پہنچنی چاہیے. کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ دوبارہ کہوں, پھر کہہ دیتا ہوں, پھر کہہ دیتا ہوں. جب جبرائیل نے پوچھا تھا نا, یا علی حق مہر کتنا بولنا ہے, تیرے مولا کے چہرے انور پہ سرخی جلال ہے. فرماتے جبرائیل تو کیا جانے, حقیقی کیا ہے, ظاہری کیا ہے. لیکن چونکہ تو نے اب سوال کیا ہے علی سے, تو سن جواب. 7 زمینیں 7 آسمان, اس میں جو کچھ ہے, جو کچھ ہے وہ آقا ذاتی کا حق مہر ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, سید نے میرا اتنا لمبا تعارف کروا دیا. تعارف صرف اس سردار کا ہونا چاہیے تھا جو وارث ہے ہمارا. مہربانی کیا کرو, میری کوئی تعارف کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے مجھ جیسے آئے چلے گئے. تعارف اسی کا ہونا چاہیے جس کے کرم سے ہم سب ہیں. یہی مجلس ادا کے اشتہاروں میں بھی مہربانی کیا کرو, مجھ جیسا کوئی بھی پڑھنے والا آئے, نام چھوٹا, جو سردار ہے سب سے بڑا نام. اتنی سی میری گزارش, مان لے بانی تو میں مشغول رہوں گا. سب سے بڑا نام بقیت اللہ الاعظم ہے, سلطان کائنات, شریک القرآن, مظہر الایمان. کائنات کو پتہ چلے جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے, یہ بے وارث نہیں, ان کا وارث کسی وقت آ سکتا ہے. لو جی, مجھے بھائی نے کہا پھر بات یہیں سے نہ شروع ہو جائے. انہوں نے کہا پھر بات چھوٹی نہیں ہے, اسی کو ہی کھول لیتے ہیں. اور رہ گئی یہ آپ کے اعلان کردہ بات کہ میں نیاز نہیں لیتا, میں نیاز کھاتا ہوں. نیاز کھانے والی چیز کو کہتے ہیں, دوسری جو ہوتی ہے اسے فیس کہتے ہیں.
فیس کہتے ہیں، فیس اور ہوتی ہے، نیاز اور ہوتی ہے۔ نیاز وہ ہے جو میرے ملک جناب نے پکا کے رکھی آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، وہ نیاز ہے۔ اگر اس نیاز کی قیمت کا اندازہ ہو جائے، بندے فیس کے پیچھے نہ بھاگے۔ حقیقت کا اندازہ نہیں، کیوں یہ شکم عام نہیں، یہ نیاز حسین کھا کر سبیل کا قطرہ پی کر یہ خاص بن جاتا ہے۔ صرف اسی کا ہی شکریہ ادا کرنا پڑے تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لنگر اندر جا کے ایک آواز دیتا ہے جو کسی کسی کو سنائی دیتی ہے۔ یہ لنگر آواز دے کے کہتا ہے، میں تیرے قابل بنایا گیا، تو نے مجھے کھایا، کوشش کر کھا کے حلال ضرور کر۔ مہربانی سر، مشکور، متشکر و ممنون، میں مشکور خدا ہوں۔ لنگر عام لنگر نہیں، یقین سے کھاؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ حیرانی ہے، گولی پہ یقین کرتے ہو، تمہیں گولی ٹھیک کر دے گی، کبھی گولی کی حقیقت پہ غور کیا؟ یہ بنی کیسے؟ جب حقیقت پہ غور کرے گا تجھے پتہ چلے گا کوئی جڑی بوٹی تھی جس نے ولایت علی قبول کیا تھا۔ آج یہ تیرے لیے شفا کا باعث بن گئی، غور تو کر، اس نے یقین سے کھایا، یقین سے کھا، تیرا یقین بڑھے گا، تیری روحانیت بڑھے گی، تو اپنی ذات کو اور بڑھانے میں مصروف کرے گا۔ لنگر حسین کھانے والا کبھی بھی کسی مومن کا گلہ نہیں کرتا، کیونکہ لنگر کرنے ہی نہیں دیتا۔ وہی لنگر تھا نا جو اس مومن کے بھی شکم میں گیا، اس مومن کے بھی گیا، اس مومن سب کے اندر گیا۔ اثر تو ہونا چاہیے نا، ڈسپرین بندے کو ٹھیک کر سکتی ہے، لنگر نہیں کر سکتی۔ کیا بات؟ لہذا کوشش کرو لنگر مولا کھا کر اپنے اندر کی یہ منفی پن چھوڑو، چھوڑو کسی کا گیلا، کسی کے غیبت، کچھ نہیں بنتا۔ وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کیا کر رہے، یہ تیرے میرے ٹاپک نہیں۔ مومن ہے، اللہ نے اسے دی، سب بڑا کر دعا کر، اللہ اور دے، سب بڑا کر۔ ہر جگہ کہتا پھر رہا ہوں، خدا کی قسم، ہم اتنا خزانہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی بیٹھ گئے 4 بندے 6 بندے 10 بندے بیٹھ گئے، اس کا گلا، اس کی غیبت، اس کا گلا۔ ہماری زبان اس قابل نہیں کسی کا گلا کرے۔ کیوں؟ صاحبان عقل کہتے ہیں اندھیروں کو برا نہ کہے، اگر اتنا ہی کمال ہے اپنے حصے کا چراغ جلا۔ سید سرکار، میں یہ نیاز ہے خیر سے جو ملک صاحب کھلائیں گے، سرکار کا صدقہ کھائیں گے۔ میں اپنی ذاتی کام کے لیے بھی تو شرف پورا سکتا ہوں نا، مولا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ دم بھرتا ہوں میں مولا والا، میں علی والا۔ ملک صاحب کہتے ہیں سید آئیں مجلس پڑھنے ہیں، مجلس پڑھنے کے بعد تو ملک صاحب لفافہ دیں۔ سید، میں جملہ ان کی نظر کرنے لگا ہوں، شرف پور کی بات بہت بڑی ہے، کوشش کرنا داد نہ بھی دینا، دلوں اور ذہنوں میں بٹھانا۔ اس نے اپنے حبیب سے کہا، میرا حبیب ان سے کہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب ان سے کہے، سوال کر۔ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھنا اہم نقطہ ہے۔ میرے سرکار، جب بھی اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے نا قل، وہ محمد کے لیے نہیں ہوتا، نہیں بھائی آگے، بسم اللہ۔ جہاں بھی قل کہتا نا ملک جناب، وہ
وہ سرکار کے لیے نہیں ہے، وہ سرکار کو کہا جاتے ان کو کہے. بہت کچھ چھپا ہے اس میں بھی، کل میں بھی. چھوڑ دو. لو جی، جو بات میں نے کرنی تھی، قرآن پڑھ کے دیکھنا، کم از کم 2 سے 3 آیاتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء نے کہا اللہ ہمارا اجر کا بندوں سے نہ لینا، میرے پاس ہے. اپنی محنت کا اجر بندوں سے نہ لینا، میرے پاس ہے. واحد تیرا نبی ہے جس کو کہا ان سے مانگ. ان کو کہے میں کچھ نہیں چاہتا، اقربا سے مودت، اقربا سے مودت، اقربا سے مودت، مودت مودت مودت. اب لوگوں نے مودت کا بڑا مس یوز کیا. بندے ماتم کر کے، ہلکا بنا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے، اپنے لیے دعائیں منگوا کے مودت ضائع کر دیتے. بندے مجلس میں آ کے حسین کی مجلس سننے کے بعد حسین کو رشتے دے کر مودت ضائع کر دیتے. حق یہ بنتا تھا بندوں کا، مودت کی ادائیگی کے لیے وہ صف عذاب پہ آئے، صرف شکر کرتے حسین تو نے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. بسم اللہ، بسم اللہ. علی شیر زندہ باد. علی شیر شاہ علی ولی اللہ نعرہ بندے حسین کی مجلس میں آ کے حسین کو لسٹے دے، مولا میرا مسئلہ حل کر، میری پریشانی دور کر، میری ٹینشن دور کر، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے وہ دے. مظلوموں کی صف پہ جا کے سوال نہیں کیے جاتے، نہیں کیے جاتے. اور رہ کی مودت کی بات میں صرف نچوڑ دینے لگا ہوں، یہ بڑی اہم ہے. یہی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم تجھے سمجھا سکتے ہیں. ہر بندہ، بندوں کے پاس تو آج ٹائم ہی نہیں ہے. مودت لینے کو نہیں کہتے. یہ نہیں میں نے کیا تو تو کیا دے گا، نہیں میں نے کیا اس لیے کہ تو تھا ہی اس قابل. بندوں کے ساتھ جچتا ہے لینا دینا، لینا دینا. محمد اور اس کے گھرانے کے ساتھ نہیں جچتا. یہاں دینا ہی دینا بنتا ہے. میں تجھے اس لیے کہہ گیا سلمان کو سلام کیا کر روزانہ، سلمان تیرا شکریہ. بھائی سہیل میں بسم اللہ کروں، کبھی بھی ممبر پہ نہ میں کہتا ہوں نہ میں پسند کرتا ہوں کہ دعا منگوائی جائے بھائی جرار کے اللہ مجھے محمد والے محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نہیں، تیری میری جرت نہیں، محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو علی کہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ، مشکور ہوں آپ کا، ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. دعا مانگا کر جب بھی اللہ مجھے آل محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کے. میں ان کے عاشقوں کے نقش قدم پہ بھی چل پایا، پھر بھی میرا بڑا کمال ہے. میں آج کر رہا تھا سلمان کو سلام کیا کر. سلمان تیرا شکریہ، تیری مہربانی، بلکہ اس لیے کہ سلمان تو نے مودت کر کے دکھائی. بندے تھوڑے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. آؤ میرے ساتھ چلو. سلمان کل ایمان کی ولایت کی کمال خوشبو، خوبصورت عاشق. ڈیوٹی کیا تھی؟ دہلیز بابہیتا، ملکہ کونین کی دہلیز، وہاں بیٹھنا، ریش اطہر سے جھاڑو دینا، آنے والی نسلوں کے دہلیز نعوذ باللہ رجس ان سے دور ہے. شاید کسی نے سمجھا نہیں سلمان جھاڑو کیوں دیتا تھا. لو جی شرک پور والے سنبھالنا. صرف سلمان یہ چاہتا تھا کہ مخلوق کو پتہ چلے رجس ویسے ان سے دور ہے. مجھ جیسا سلمان منا اہل البیت کا مصداق بھی دہلیز پہ بیٹھ کر آنے والی نسلوں کو بتا رہے علی کا دروازہ کراس نہ کرنا. بیت بھی دروازے پہ بیٹھ کے دروازہ کراس نہ کرنا، یہ گھر پڑا. میں لو جی بات کی طویل نہ ہو جائے، سلمان کو سلام کیا کر. کیوں؟ اس نے بھرپور ڈیوٹی کی،
بھرپور ڈیوٹی کی، بھرپور ڈیوٹی کی، مگر اس پوری ڈیوٹی میں اس کا سوال نہیں ہے محمد میں نے تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا، مجھے کیا دے گا؟ کوئی تو بیٹھا ہوگا مولا علی میں نے تیرے گھر کی ڈیوٹی کی، میں نے تیرا ساتھ دیا، مجھے کیا ملے گا؟ کوئی سوال نہیں، بلکہ کئی دفعہ پوچھا تھا تیرے مولا نے، سلمان علا کل شیء قدیر کے زمین پہ مظہر ہیں، نمائندے ہم سے کچھ مانگ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آقا کیا مانگو؟ کم از کم علی تیرے ٹکر کی کوئی چیز ہو تو مانگ، علی تیری زبان میں تجھے جواب دیا، شاید تیری تک پیغام پہنچ جائے، مولا میں کیا مانگو؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا، آج رہا تجھے میسم تمار کے پاس لے چلا، کیا خوبصورت میسم ہے، کیا خوبصورت مثال ہے۔ مولا نے فرما دیا میسم میری محبت آسان نہیں، میری محبت میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم تو ذرا سے پریشان ہو جائیں تو غازی کے علم کے نیچے چلے جاتے ہیں بندنے ماننے کے لیے۔ مولا یہ ویسے سید بندوں کو سال کا ٹائم دینا اچھا لگتا ہے، آل محمد کو سال کا ٹائم دینا اچھا نہیں لگتا۔ میرا یہ کام ہو جائے، سال بعد میں منت اتاروں گا۔ تو جی میں سمجھتا بات، تجھے پتہ ہے میری محبت قربانی مانگتی ہے۔ بسم اللہ۔ میں سب یہ چھوٹا سا درخت ہے، اسی پہ تیری پھانسی، اب میں جرم فرمایا میری محبت۔ میں نے نہیں پڑھا کہیں پہ میسا نے کہا ہو یا علی میں منت مانتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے نہیں پڑھا ابھی تک، کہیں ہو کسی کے مطالعہ میں ہو تو مجھے ضرور دکھائے۔ میسا نے الحمدللہ پڑھا۔ اچھا میسا نے قربانی دی، میں نے بڑا جناب میسا کو اب تک جو میرے سامنے آیا ہے مواد میں نے پڑھا ہے، کسی دن بھی معصوم کو نہیں کہا مولا میں زیادہ لمبا سفر نہ کروں، کربلا لے چلا۔ سرکار یہ آپ کے دیے ہوئے ٹاپک میں پھر ہیں بڑے اہم، بہت ضروری۔ بادشاہ غیبت میں کیوں ہیں، غیبت میں رہ کے ہمارا ساتھ کیسے دے رہے ہیں، یہ روک کیا کرتا جاؤں۔ اچھا سید کا حکم ہے، لو جی میں سید کے سوالوں کے جواب دے کے واپس کربلا آتا ہوں، آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے۔ مختصر ان کا پہلا سوال تھا امام غیبت میں کیوں ہیں، تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے، امام ظاہر تھے، عاشقوں کا مزاج کچھ اور تھا، امام غیبت میں ہے، انعام ڈبل ملنا ہے، کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ بہت شکریہ، مومنوں کا امتحان ہے، ولایت کو قائم کون رکھتا ہے؟ یاد رکھنا، صرف ولایت کہنا ولایت قائم نہیں ہوتی، دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھنے سے ولایت قائم ہونا شروع ہوتی ہے۔ بندہ باتیں کرے ولایت کی اور تنہائی بندے کی پاک ہی نہ ہو، سوری نہ پڑا اشارہ پر مجھے، لیکن بات جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ امتحان ہے مومنوں کا، مومن کس طرح قائم رہتے ہیں، انعام ڈبل۔ تیرا زمانے کا امام جب آئے گا تیرا تعارف بڑے کمال انداز میں فرمائے گا۔ تیرا امام تخت پہ جب بیٹھے گا نا، سارے سرکار آئیں گے دوبارہ، جس کو رجعت کہتے ہیں۔ جو سمجھتے ہو بسم اللہ، جو نہیں سمجھتے نیکسٹ مجلس جب بھی ہو اس پٹی میں مجھے یاد کرائے گا، میں رجعت پہ گفتگو کروں گا۔ تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو رجعت پہ یقینی رکھتا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ رجعت کہتے ہیں پلٹنے کو، اٹھنے کو، واپس آنے کو۔ رجعت کہتے ہیں یہاں سے تیرے سارے رشتہ دار تجھے حاضر میت کہیں گے، قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، تیرے سے تعلق توڑ دیں گے۔ رجعت کہتے ہیں اسے کہ کائنات تعلق توڑ دے، امام تعلق نہ توڑے۔ مختصری میں نے تیرے خدمت میں عرض کرنا تھا، سارے تعلق، میت نہ اٹھاؤ، میت نہلاؤ، میت لٹاؤ، میت قبر میں ڈالو، سارے رشتہ
ताल्लुक तोड़ जाते हैं। क्या बाप, क्या बेटा, क्या भाई, क्या चाचा, क्या मामा, क्या नाना, सब खत्म। रजत कहते हैं सारे चले जाएं, अगर बंदा मौला की विलायत को कायम कर गया तो फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं, कोई जनाजा पढ़े या ना पढ़े। कदरदान बैठे हो, मौला की इज्जत की कसम, अगर बंदा विलायत कायम कर गया, बात मुश्किल है, सैयद मिंबर पे करने लगा हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे दाद देना, सोचना जरूर, अगर बंदा विलायत कायम कर गया, करबला का कफन ना भी हुआ, परेशानी नहीं, हुसैन साथ होगा। विलायत कायम कर, करो, इसको घबराहट है, अकेला बैठ के सोचना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, करबला की मिट्टी मेरे हाथ में रखना, करबला का कफन मुझे पहनाना जब दुनिया से जाऊं। विलायत कायम कर, जो मौला पसंद फरमाएंगे मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह क्यों सकता? हाँ, सवाल क्यों करता है? मोहब्बत में से सवाल है ही, सवाल क्यों करते हैं? विलायत कायम कर गया तो तेरा कायम तेरी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अम्र से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। बंदा कफन झाड़ के दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, ये है रजअत। मौला फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने जो मुझे दफनाने आए थे। सरकार फरमाएंगे अभी भी तुझे समझ नहीं आई, तेरे अपने होते तो होते, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ तो यहाँ होते, तेरा अपना मैं हूँ जो यहाँ हूँ। ये है रजत। मुझे याद कराइए, करेंगे गुफ्तगू अली अकबर के दोबारा सिरे पहनने को रजत कहते हैं। करो ना, बढ़िया है, बहुत है, अहम टॉपिक है। मेरी नौजवान नस्ल को बताओ, ये बेचारे अभी तक यहाँ से सीख के नहीं जा रहे। सैयद मिंबर सिखा नहीं रहा, सॉरी टू से, मेंबर सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मजलिस आओ गई, कल आओ नहीं है, परसों आओ नहीं है, तरसों आओ नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, लोग 2022 का मुजरात 2023 का मुहर्रम बुक कर बैठे। रजत समझ ही नहीं आई। तेरे छठे इमाम फरमाते हैं हम यरौना बैदन व नराउ करीबन, हमारा है वो जो महदी के ज़हूर को अगर नमः समझता है, दुश्मन है जो दूर समझता है। कितने अफसोस की बात है, तेरा मेरा इमाम पर्दा गैबत में बैठा है, बैठा खून के आंसू रो रहे हैं, हम एक साल और उसको खून समझ ही ना आई, किसी को समझ ही ना आई, आनी चाहिए थी। लो जी, ये पहला सवाल था, इमाम गैब हमारे लिए। दूसरा सवाल था, गैबत में रह के कैसे कर्म करना है? जवाब तो बहुत बनते हैं, सैयद बड़े जवाब बनते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर अपनी सरकार के जरिए यहाँ जितने भी तशरीफ फरमा बैठे हो, तुम्हारी झोलियों में इरफान डालने लगा। वो सवाल जो सतही जवाब जिसका बनता है, पहले बोले। जिस तरह शैतान बगैर नजर आए तुझे भटकाता है, वैसे रहमान का रहमान नुमाइंदा तुझे बगैर देखे बचाता है। सतही जवाब था। बचाता है। एक बात और दिल की बताता जाऊं शरकपुर वालों, इमाम अपने हैं, गैर नहीं। पर्दा गैरों से होता है अपना। शायद किसी तक ये मेरा दिल की बात का पैगाम पहुंचा है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, पर्दा गैरों से होता है, अपनों से तो नहीं होता। इमाम अपने हैं। मुख्तसर सी बात की है, गैबत में मौला नहीं, गैबत में हम हैं। हमें जाहिर होना है, मिंबर पे ऐलान करो, हमें जाहिर होना है। हमारे अंदर एक छुपा हुआ मोमिन है, उसको जाहिर करना है। नहीं, सैयद में बात बहुत बड़ी कर गया, बातें भी हो सकती हैं कि सैयद मिंबर पे क्या बातें कर गया, लेकिन मैं दावा करेंगे तो दलील के बगैर दावा अधूरा होता है। ये तेरे सामने बैठा है, ये पक्का मोमिन है, पक्का मोमिन है। इसको काले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, पक्का मोमिन है। इतना पक्का मोमिन है कि कोई इसको इसके पक्के मोमिन पन से हटा नहीं सकता।
کبھی غور کیا کر تیرے گھر میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہو نا بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے. میری ماں میری بیٹیاں گواہی دے رہی بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے. نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ کچھ, بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ماں بھی ہنسنا شروع کر دیتی ہے. بھلا کیوں؟ تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا یہ چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے, فرمایا مومن جو ہے مولا کس طرح فرمایا اس کی آنکھوں کے آگے پردہ نہیں, یہ زمانے کے امام کو ہر وقت دکھتا ہے. یہ ہر وقت اپنے امام کو سامنے دیکھتا ہے. پردہ ہے, امام کو دیکھتا رہتا ہے. جب امام مسکرا رہے ہوئے مسکرانا شروع کر دیا. مومن اندر کا مومن بیدار کا ہے. سردار تیرے ساتھ ہیں, اندر کا مومن بیدار کر اپنی پریشانی. آج میں چوتھے امام کا فرمان بیٹا پڑھ رہا تھا. مولا فرماتے ہیں کسی کو اپنے مسائل نہ بتایا کر, کسی کو اپنے معاملات بتا کے شرمندگی اپنے لیے پیدا نہ کروائی کر. کیوں بتائیں کسی کو کسی کریم کے ہوتے ہوئے؟ میں بسم اللہ کروں. جتنی پریشانی, جتنا مسئلہ, جتنا ٹینشن, رات کو بابوزو ہو کے سو, امام سے باتیں کرتے کرتے سو جا. مولا یہ پریشانی, یہ مسئلہ, یہ پریشانی تیرے ہوتے ہوئے کائنات کا سلطان, سلطنت کا آقا, میں کسے کہوں؟ صبح کیس لگے عدالت میں مولا, پتہ چلے وہ جو جج ہے وہ بڑا سخت ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, پتہ نہیں صبح کیا ہوتا ہے. لیکن مولا تو ہے نا. اللہ جی نسخہ بھی لیتا جا. پیر جی صبح صبح جائے جج کے سامنے, اللہم قل ولی کل پڑھ کے بابوزو ہو کے امام کو سلام کر کے جج کو پھونکنے کے بعد بے فکر ہو جا. جج فیصلہ کوئی کرنا چاہتا ہوگا, کر کوئی جائے گا. اپنے اندر کا مومن بیدار کا ہے, بیدار کا ہے. بادشاہ, یہ بھی سید بڑا ٹاپک ہے, بادشاہ کس طرح مدد فرماتے ہیں. لو ایک کتاب کا ایک چھوٹا سا واقعہ سامنے آ گیا, بس وہ سنا کے نچوڑ دیں گے, 2 جملے بس ہے, وہ اجازت. آگے مجھے پہنچنا ہے بھائی, ٹھہرو گے. ایک اہل سنت نے, کتاب کا نام ہے سید ملاقات امام زمان. اس میں نے ایک سیریز بھی چلائی ہے کہ جوان نسل کو, میری بچیوں کو, بیٹیوں کو, جوانوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہوتے. امام ان کا ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیرے معصوم کا فرمان بھی ہے, مجھے کبھی اکیلا نہ سمجھنا, جہاں تو اکیلا ہوتا ہے تیرے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں. اکیلا نہ سمجھ. تو یہ اہل سنت کا واقعہ لکھا ہے. ایک جگہ پریشان ہوا بھائی جلال, اللہ سے اس طرح سا بلند کر کے کہتے پروردگار عالم, خالق کی کائنات, خداوند متعال الہ العالمین, ایک پریشانی میں گرفتار ہوں, تکلیف میں ہوں, تیری سوا مجھے یہاں سے نکال کوئی نہیں سکتا. تو نے شفقت نہ کی تو میں یہیں ہی مر جاؤں گا, سب کچھ ختم ہو جائے. رو رو کے اللہ کو کہا, اتنی دیر میں کوئی آ گیا. سید اتنی دیر میں کوئی گھوڑے پہ سوار ہو گیا, لمحہ لگایا, کرم فرمایا, مسئلہ حل کیا, جانے لگے. یہ روایت کرتے ہیں میں جلدی جلدی گیا, میں نے قدم پکڑے, میں نے کہا اے عبد خدا, اللہ کے بندے, آپ تشریف لائے ہو. میں نے پکارا, اللہ کو تھا. آپ تشریف لائے ہو, بسم اللہ, آپ تشریف لائے ہو, میرا دل ہے تھوڑی دیر آپ میرے پاس تشریف فرما ہو, میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں. میں اللہ کا شکریہ تو ادا کروں گا, اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے یہاں سے نکالا. یہ بھی حیرت ہے, پکارتے اللہ کو ہے, آپ یہ ہے. یہ بیمار ربنی سمجھ سے بات آتا ہے, کیوں نہ آئے اللہ کا نمائندہ جو ہے, نمائندہ جو ہے. لو جی سرکار کو گزارش کر رہے, آپ یہاں ایک لمحہ کے لیے بیٹھے, میرا دل ہے میں خدمت کروں, سیوا کروں, آپ کی نالین اٹھاؤں, میں آپ کے قدم چوموں. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے رب کا جس نے آپ کو بھیجا. سرکار نے اپنے رہوار کا رخ موڑا, یہ فرماتے ہوئے چلے گئے, بندہ خدا, میں کتاب کی زمانہ شاہ لاہور رکھی ہے کتاب, بندہ خدا اس وقت روح زمین پر تجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اللہ کو پکارا, کتنے لوگوں نے محمد کو پکارا, کتنے لوگوں نے علی کو پکارا, کتنے لوگوں نے حسن کو پکارا, کتنے لوگوں نے بابا حسین کو پکارا, کتنے لوگوں نے غازی کو پکارا. سب کی پکار پہ جانا مجھ مہدی کا کام ہے. مختصر تفصیل کو پیش کریں.
عقیدے کو ٹکرائے، اگر پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں، یہی امام بارگاہ میں چھوڑ جا، شک نہ کیا کر آل محمد کے معاملے میں، شک کی وجہ یا مان لیا کر یا نہ مانا کر، یہ درمیان میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے؟ شک والے مدینے میں بھی تھے، جب علی نے 40 لوگوں سے وعدہ کیا تھا نا، ادھر بھی کچھ لوگ تھے، صبح صبح ملے، اس نے کہا نہیں علی میرے گھر، وہ کہتے تو عجیب باتیں کرتا ہے، علی تو میرے گھر تھے، اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، علی تو میرے گھر تھا، آگے مل گیا سلمان، سلمان تو بتا علی کہاں تھا، کیونکہ یہ کہتا ہے میرے گھر، میں تو کہتا ہوں میرے گھر میں گواہی دے رہا ہوں میرے گھر، تو بتاتا مجھ سے پوچھو گے تو یقین نہیں کرو گے، وہاں یہی جملہ تیرے سلمان نے کہا جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ گیا، سلمان کہنے لگے تجھے شیطان پہ یقین اور ایمان ہے؟ کہا ہاں ہے، کہا عرب میں کتنے گھر ہیں؟ اس نے کہا اتنے 100 گھر ہیں، کہا کنڈی لگائے تالا لگائے آ جاتے ہیں، وہ تو آ جاتے ہیں، اگر ایک گھر میں 12 بندے ہوں، 10 بندے ہوں، 8 بندے ہوں، 13 بندے ہوں، کیا وہ سب کو ایک وقت میں بہکا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل بہکا سکتے ہیں، افسوس ہے تجھ پر، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی وہ بھٹکا سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملی وہ بچا لے۔ میں مشکور آپ کا، باتیں تو طویل ہیں، سوالات سید آپ کے کافی ہیں، میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پٹی پہ گفتگو کریں گے، اچھے سے ہیں جی۔ سرکار میرے 26 محرم میں معذرت خواہ ہوں، میرے 4-5 پروگرام ہیں، بکھر بہت لیا ادھر جا رہا ہوں، میں بسم اللہ کروں، لیٹ نائٹ اگر پڑھائیں گے مغرب کے بعد پہنچ جاؤں، اگر لمبا ہو گیا میں پہنچ جاؤں۔ امداد دینے آیا، امداد دینے آیا، امداد دینے آیا، انشاءاللہ آئیں گے، محفلوں میں بلاؤ، گھر گھر بلاؤ، سید آنے کے لیے تیار ہے، میں اپنے بادشاہ کی وکالت کرنے کے لیے، بادشاہ کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز پیسوں میں نہیں تلتی، مولا کی عزت کی قسم، جب سے میں نے کربلا پڑھی نہیں سمجھنا شروع کی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مجھ جیسا بندہ کونیوں کے بل چل کے بھی مجلس پڑھنے جائے، حسین کا پھر بھی مقروض ہے، معاملہ لو جی کربلا، بات مودت پہ تھی، میں مکمل کروں کبھی نہ ہو جائے، مودت جہاں سے میں نے شروع کی تھی، سرکار رسول نے اللہ کی طرف سے سوال مودت امت سے کیا تھا، ہر بندے کا عقل سوچ ایک جیسی نہیں تھی، انہوں نے جواب مودت اپنے اپنے انداز سے دیا، مودت کا جواب دینے کے لیے سرکار کم از کم بے سوال ہونا پڑتا ہے، مودت کا جواب دینے کے لیے لالچ سے پاک ہونا پڑتا ہے، ویسے بھی کربلا پوری تحقیق ہے اس پہ، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، نہیں کرتے کربلا، لالچیوں کی کربلا میں گنجائش ہی نہیں، یہ قریب اتنے بڑے ہیں، یہ دے اتنا دیتے ہیں، رکھتے جو کسی کا نہیں، لالچیوں کی گنجائش نہیں۔ لو جی مودت، میں نے تجھے اس لیے تیری خدمت میں عرض کیا تھا، تیرا میرا زمانے کا امام، شاہ جی میری تقریر کا پہلا نچوڑے 2 نچوڑ اور دینے ہیں، اور شاید مختصر مسائل پڑھنے والی اجازت دوں گا، تیرا میرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، میں نے کہا ہے کھڑا ہوگا، ہوا تھا نہیں، یہی تو پتہ چل گیا جس دن میرے یہاں بیٹھے ہوئے سارے خوبصورت موالیاں نے حیدر کرار کو زردادہ نے امام مظلوم کو یہ گا کیا ہے، پھر یہ مجلس سے باہر نکلیں گے نا، وہ پوچھے گا مجلس پہ کیوں گئے تھے، یہ نہیں کہیں گے میں نے ثواب لینا تھا، یہ نہیں کہیں گے میں جنت لینے گیا تھا، یہ کہیں گے کہ مجھے مہدی نے بلایا تھا دادے کی مجلس میں، میں بھی حر بنوں گا، جب ان کو سمجھ آ گئے انشاءاللہ یہ کہیں گے گا تیرا امام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا۔ میں نے بیٹیاں آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے بیٹا، یہ نہیں کہ میں مردوں میں خطاب کروں تو ان کے لیے بتا رہا ہوں، بیٹا آپ بھی زمانے کے امام کی فضا بن سکتی ہو، بلکہ بہت ساری فضاؤں کی ضرورت ہے، آپ نہیں بننا ہے، چونکہ آپ وہ ہو جو ایک پورا خاندان سنوار سکتی ہو، غور کرو، فکر کرو، لنگر پکاؤ باوضو ہو کے، کھانے سے پہلے کھلانے سے پہلے ان کو کہو، باوضو ہو کے کہو سرکار کا صدقہ ہے، پہلے مل کے دعا کرو، اللہم کل ولی کر حجت ابن، میں نے بیٹیاں آپ اپنے بچوں کو گھر سے جاتے وقت ان کو بتا کے بھیجا کرو، کسی وقت بھی سردار آ سکتے ہیں،
कोशिश करो हमारे सामने जिस तरह पाकीज़ा रहते हो बाहर अकेले भी पाकीज़ा रहना। ये बेटा आपकी ड्यूटी है, बीबियों ये आपकी ड्यूटी, आपने ही समझाना है। लो जी, तेरा सरदार काबे की छत पे खड़ा होगा, ऐसा खुतबा देगा जिसको हर जमीन पे रहने वाला सुनेगा, क्योंकि मोहम्मद की जबान में कमाल ही यही है, चाहे वो गदीर में बोले, सबके लिए लाजिम होता है कि उसके कानों में आवाज पड़े। मोहम्मद स्पीकर का मोहताज नहीं होता। भाई शाबाश, ये तो गदीर सुन बैठे हो ना, गदीर होती तो फिर इस पे तफसीली बात करता। तो जी तेरा सरदार छत पे खड़ा होगा, तेरा सरदार एक खुतबा देगा। खुतबा तो खैर मैं नहीं सुना सकता, लेकिन उसका एक जुमला जरूर सुनाऊंगा। तेरे सरदार फरमाएंगे फ्रेश ज़हन पे सुनाऊंगा, पूरा ज़हन जब तुम्हारा बना होगा फिर तुम्हें मैं सरदार का वो खुतबा सुनाऊंगा जो सरदार के बाबा अली ने खुद पढ़ के सुनाया है। सरकार तेरे सरदार फरमाएंगे, बादशाह फरमाएंगे, दुनिया वालों मैं इस वक्त जमीन पर मोहम्मद का मोहम्मद चेहरा खड़ा हूं। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। अब मैंने बात तेरे कोर्ट में डाल दी, अब सोच तेरे ऊपर है, तो इसको किस किस सरदार में सोचता है। कोशिश कर जवाब के काबिल बन। जब सरदार ने फरमाना होगा जवाब के काबिल बन, हाँ मैं भी मवद्दत करके आया हूँ। क्या मवद्दत करके आया है? ये कर आया, ये कर आया, सिला तो नहीं लेके आया। सिला तो दुनिया में नहीं मांगा था, अगर सिला मांगा था तो फिर हक के मवद्दत अदा नहीं होगा। अगर तूने सिला नहीं मांगा, हमें लाके मोहब्बत समझ के हमारे साथ मवद्दत की, फिर आज तुझे इनाम देते हैं। लो जी, यही दर्स है तेरी करबला का। मैं बहुत पढ़ गया, एक जुमला के बाद मैं तुझे मसाइल 2-3 जुमले सुनाता हूँ। करबला लालचों की जगह नहीं, मैं पहले कह बैठा, करबला साहिबाने मवद्दत का कमाल है। करबला देने वालों ही देने वालों का रश है। 72 है लेकिन कायनात पे हावी है। मैं जो इनके फजाइल पढ़ के, मैं इनके फजाइल पढ़ के शादी सीरीज चलाई है सदाई करबला के नाम से, उसमें ही आशिक ऊपर तस्कर में तो सीरीज पढ़ के हैरान रह गए जब कुतुब की वर्क करदानी की। एक एक हुसैन का आशिक जिस कमाल पे मौजूद है ना, रिज पढ़ते हुए मेरा दिल का शेर जुमला देता जाऊं, रिज पढ़ते हुए कहता है, हमें कमजोर ना समझना, हमें भेजा है हुसैन ने, मगर मजबूर है अमर में, वरना तुम कीड़े मकोड़े तुम्हारी औकात ही क्या है। लो जी, करबला देने का नाम है, लेने का नाम है। सही आपने कहा तो है 4 मिसरे, लेकिन शुरू में पढ़ने चाहिए थे, मैं बहुत पढ़ गया, बस 2 मिसरे पढ़ूंगा और इसी में करबला छुपी है। तूने अंदाज़े असली देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने अंदाज़े असली देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। ये है करबला। इसलिए आज के बाद मजलिस से बाहर जाए ना तो पूछे कहाँ गया था, ये ना कहना मैं मजलिस पे गया था, कहना महदी ने दादे के जिक्र में बुलाया था। मेरा कमाल नहीं। कुछ आज से देखे पकवाए, ये ना कहना मैंने देखे उतारे, कहना मौला ने मुझे तौफीक बख्शी, मैंने लंगर पका के हुसैनियों को लंगर खिलाया। कोई 2 कनाले 4 कनाले इमाम बारगाह को दे जाए ना, बाकी तो दे जाएगा, वो मिल्कियत वाली बात रहेगी सैयद, बाकी जो दे जाएगा ना तो उसका खर्च और होगा, जो मौला के नाम लगा जाएगा उसका मामला और होगा। मैं नहीं कह रहा कि अपनी मिल्कियत मौला के नाम लगाओ, लेकिन मैंने तुझे एक जिम्मेदार बात की है, याद रखना, एक कनाल एक मरला भी हुसैन के नाम लगाए ना, खबरदार ये ना कहना मैंने हुसैन को जगा दी, शब्द पढ़ना हुसैन ने मुझसे अपना घर बनवाया। शायद तुम मवद्दत का जवाब देने के काबिल हो जाए, बस शायद मवद्दत का जवाब लाजिम है, हम सब ने देना है, चारा नहीं, लेकिन कैसे देंगे, इन्हीं से सीख कर जिन्होंने हमें सिखाया है।
بڑا کریم ہے تیرا زمانے کا امام، اس وقت زمین پہ اس وقت بڑا مظلوم ہے تیرا زمانے کا سرکار سید میرے بزرگ مالک آپ کا سایہ، بزرگ سادات مومنین کا سایہ بچوں پہ قوم پہ قائم رکھیں. آپ ہمیں سمجھاتے رہیں، ہمت دلاتے رہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں. آپ بڑے کمال ہو، جوانوں کو آپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ جتنا زندگی کا حصہ آپ لوگ گزار بیٹھے ہو نا، آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جوانوں کو بتاتے ہو یہاں سے بچ، یہ نہ کر، بزرگوں کا احترام کیا کر. بہت زیادہ بڑا مظلوم ہے تیرا زمانے کا امام. سرکار میں کبھی کبھی کہتا ہوں جن کے پردادار بازار گئے ہوں، دربار گئے ہوں، ان کی کیفیت کیا ہو گئی اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا زمانے کا امام مظلوم ہے. کیوں؟ ایک وقت میں سارے گھر کے دکھوں کو روکتا ہے. تبرکات سارے رکھے ہیں سامنے. علی اصغر کے جلے کی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی رکھی ہیں. قاسم کی مہندی بچی ہوئی رکھی ہے. یہ بھی مہندی عام مہندی نہیں ہے، کائنات کی پہلی اور آخری مہندی ہے جو محمد کی بیٹیوں نے آنسوؤں سے بھگوئی تھی. یہ وہ مہندی ہے جو زمانے کے امام سرکار کے ساتھ مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے. شہزادوں کے امامے رکھے ہیں جو امت نے گلابی کر دیے. علی اصغر کا خون آلود کرتا رکھا ہے. امام حسین کا کرتا رکھا ہے. سارے تبرکات رکھ کے بیٹھے رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا، اس کا کیا قصور تھا. جب آتے ہیں نا علی اصغر کی طرف عجیب کیفیت ہو جاتی ہے تیرے زمانے میں امام کی. میں نے خود رجت میں پڑھا ہے اور ماں نے لکھا عجیب کیفیت. اصغر پہ آتے ہیں نا پھر ایک دم ٹھنڈی گاہ بھر کے کہتے ہیں اللہ غازی جوان تھا، اکبر جوان تھا، اصغر تو معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا. لکھا ہے جب تیرا زمانے کا امام آئے گا نا عدالت الہیہ کا نفاذ ہوگا، اس لائن کو پکڑ کے لایا جائے گا، عرش کام جائے گا. جب سردار اللہ میں وہ نہیں پڑھا تیرا سردار رو رہے اپنے پورے گھر کے وہ دکھ جو امت نے کلمہ پڑھ کے شکریہ کے طور پہ دیے تھے. یہی کہوں نا سرکار چل پڑی شہزادیاں غازی کے بغیر کربلا سے. ملکہ کونین معظمہ کائنات مخدوم عالمین آقا زادیاں چل پڑی. ملک جلال میں ایک نیاز تو کھاؤں گا، ایک فیس تیرے سے لینے لگا ہوں اور اعلان کر کے لینے لگا. آج تو مجلس ہو گئی، نیکسٹ ٹائم یہاں لکھ کے رکھنا خبردار ہمارے سامنے علی کی بیٹیوں کا نام نہ لیا جائے. لازمی لکھ کے رکھنا. یہاں ایک پوسٹر چھپوا کے رکھ، لکھ کے رکھ. جو نام لیتے انہوں نے کبھی اپنی ماں کو امی نہیں کہہ کر پکارا ہے، ماں کہہ کر پکارا ہے، نام نہیں لیا. اپنی ماں کا اتنا ادب محمد کی بیٹیوں کا کوئی ادب نہیں. یہ لگتی کسی کی کچھ نہیں، بندے ایسے پکارتے ہیں جیسے نگرانیوں کو بھی نہیں پکارتے. یہاں لکھ کے رکھا، ہر باندھی کو لکھ کے رکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے بندے بڑے غیرت مند ہیں. ماں بہن کا نام چوکوں میں برداشت نہیں کرتے، کوئی بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا، کوئی لے اگلے گولی مار دیتے ہیں. اپنوں کے لیے اتنا احترام. جس سے پوچھا گیا تھا سید سجاد پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ فرمایا لعین کے دربار میں جب اس نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. بابا معاملہ غیرت کا ہے، کوشش کیا کرو یار. اللہ اکبر. یہ بھی کسی کی لگتی ہے. امام زمانہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کس کو نہیں پتا شہزاد کے کون ہے، ملکہ شام کون ہے. کس کو نہیں پتا 4 سال کے حسین کے سینے کا تعویذ کون ہے، معصومہ بنت حسین کون ہے. اس لیے ادب میں ہی سب کو چھپا ہے. ابھی تک اگر کوئی گھبرائے اور پریشان بیٹھے ہو نا، مالک تمہاری عورتوں کو امام کے ظہور تک سلامت رکھے، کنیزوں میں شمار فرمائے. کوئی دنیا سے عورت چلی جائے نا، کوئی چلی جائے ماں بہن بیٹی، مولوی کو کہنا، مولوی مسجد میں اعلان کر کے کہے حضرات فلانی مر گئی. تیری غیرت گوارا نہیں کرتی. مولوی کو تو کہتا ہے مولوی اعلان کر حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی.
فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، اپنوں کی اتنا غیرت ہے، غازی کی آقا زادیوں کی بھی تو کوئی غیرت ہے۔ شاباش، چل پڑی شہزادیاں سرکار وفا کے بغیر۔ ایک وقت وہ تھا جب امیر المومنین نے شہزادیوں کو پھر بلایا تھا، خود تعارف فرمایا تھا شہزادیوں کو، یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں بازار ہے، یہ فلاں چوک ہے۔ ایک جملہ تھا جو سرکار وفا کا تھا۔ عورتوں کا جنگ گھٹا سامنے آیا شہزادیوں کے قافلے جب مولا علی نے اپنے دور خلافت میں بلایا تھا۔ کہنے لگی ہم نے بیویوں کی زیارت کرنی ہے۔ جہاں شہزادے کو قافلہ آیا نا وہاں بازار تھا، وہاں منڈی لگتی تھی، حالانکہ اعلان ہو چکا تھا کوفے کا کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلے، بڑا سخت پردہ تھا کوفے میں اس وقت جب پہلی مرتبہ علی کی بیٹی آئی تھی۔ میں بسم اللہ باقاعدہ اجازت لی گئی تھی مولا امیر المومنین سے، آقا اگر اجازت ہو تو ہماری عورتیں چھتوں پر چڑھ کے پھول برسا دیں۔ آقا نے اجازت فرمائی تھی، انہوں نے ٹوکریوں میں پھول لے کے رکھے ہوئے تھے، آقا زادیاں آگے آئیں گی، مگر جو ہی پھول برسانے لگتی تھی تیرا مولا علی رو کے کہتے تھے کوفے کی عورتوں میری بیٹیوں کو پہچان لو، آج تو پھول برسا رہی ہو، کوشش کرنا دوبارہ آئے تو پتھر نہ مارنا۔ اللہ اکبر، منڈی لگتی ہے، میدان ہے، ایک منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، میدان ہے، عورتیں آگے آگے کھڑی ہو گئی۔ غازی گھوڑا دوڑا کے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں مجمع کر کے کھڑے ہو گئے؟ کہتی ہیں آقا ہمارا دل ہے ہم شہزادیوں کی زیارت کریں۔ غازی عباس نے جلال امیر بیٹے میں فرمایا یہاں سے چلی جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا آقا یہاں کوئی مرد نہیں، نام و نشان بھی نہیں مردوں کا۔ آقا فرماتے نام و نشان نہ ہو، جگہ بڑی گندی ہے، میری آقا زادیاں یہاں نہیں اتر سکتی، یہ وہ ہے جہاں منڈی لگتی ہے، میری شہزادیاں یہاں کے قابل نہیں، چلی جاؤ۔ امیر المومنین آگے بڑھے، غازی کیا کہتی ہیں؟ بابا یہ کہتی ہیں ہم نے شہزادیوں کی زیارت کرنی ہے۔ کرنے دے نا بیٹا، بابا جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرماتے غازی آج ان کو کرنے دے، آج میری مرضی چلنے دے، جب یہ دوبارہ آئیں گی پھر تیری مرضی